بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز نامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 25 ستمبر 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انتظام شائع کیے جاتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پہلو عفو۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت عفو ہے، یعنی وہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تند خو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے گرد سے دور بھاگ جاتے۔ پس ان سے درگزر کر اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر۔ آل عمران 160۔ روز نامہ الفضل رواں 23 جنوری 2014 میں مکرم قمر الدین صاحب کا ایک مضمون شائع ہوا ہے جس میں عفو کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا گیا ہے۔ اگر کمزوری اور بدلہ لینے کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے معاف کیا جائے تو اس کو عفو نہیں کہہ سکتے۔ عفو تو یہ ہے کہ بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہوئے نہ صرف کسی کا قصور معاف کیا جائے بلکہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے جس کے نتیجے میں اصلاح ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بدی کا بدلہ کی جانے والی بدی کے برابر ہوتا ہے، بس جو کوئی معاف کرے بشرطے کہ وہ اصلاح کرنے والا ہو تو اس کا اجر اللہ پر ہے، یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ سورہ شعراء 41۔ جب انسان اس خلق یعنی عفو سے انحراف کرتا ہے اور دوسروں کے قصور معاف کرنے کی بجائے ہر بات کا بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے تو معاشرے سے امن و امان اٹھ جاتا ہے اور کمزور طاقتور کے مظالم کا نشانہ بننے لگتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کی دنیا شاعروں، شرابیوں، فاسقوں اور فاجروں کی دنیا تھی جس میں راہزن تو بہت تھے لیکن رہنما کوئی نہ تھا۔ وہاں انسان کو غلام بنائے ہوئے تھا اور بظاہر آزاد کہلانے والے آقا خود بھی رسوم و رواج کے اسیر تھے۔ ظلم و ستم کی اس اندھیر نگری میں بغض و عناد تو وافر تھا لیکن عفو کا کوئی وجود نہ تھا۔ ہر چند کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پرامن پیغام خدائے واحد کی محبت و عبادت اور انسانوں سے عدل اور احسان کے اصولوں پر مشتمل تھا، لیکن قریش نے اس کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ہر ممکن طریق پر اسلام اور بانی اسلام کو ختم کرنے کی تدابیر کی۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کو سر عام شدید اذیتیں دی گئیں بلکہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی قریش کے حملوں سے محفوظ نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دلوائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹے پراپیگنڈے، استہزاء، گالی گلوچ اور جسمانی اذیتوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ مخالفت کی مہم تیز تر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن، مجنوں اور شاعر مشہور کر دینے کی سازشیں کی گئیں اور طے پایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جادوگر مشہور کیا جائے، اور بڑے شد و مت سے آپ کے خلاف یہ طوفان بدتمیزی برپا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کو دکھ دینے کی خاطر گندی اور بدبودار چیزیں آپ کے گھر پھینک دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا فرما کر خاموش ہو جاتے، تم لوگ اچھا حق ہمسائیگی ادا کرتے ہو۔ صحن کعبہ میں نماز پڑھتے ہوئے گلے میں کپڑے کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کوشش کی گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بر وقت پہنچ کر چھڑایا اور فرمایا کہ تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنے کے درپائے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے۔ قریش کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد تک گوارا نہ تھا کیونکہ اس کے معنی ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مذمم، نعوذ باللہ، قابل مذمت کے نام سے پکارتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے، جس کا نام اللہ نے محمد رکھا ہے وہ مذمم کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر تمام حربیں ناکام ہوئے تو مشرکین مکہ نے مسلمانوں اور ان کے حامیوں سے ہر قسم کے تعلقات ختم اور خرید و فروخت تک بند کرنے کا فیصلہ کیا۔ محرم 7 نبوی میں رؤسائے مکہ کے دستخطوں سے یہ معاہدہ
خانہ کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور مسلمان شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ ان ایام میں محصورین کو سخت بھوک اور خوف کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے تھے کہ فاقے کے ان دنوں مجھے چمڑے کا ایک سوکھا ٹکڑا ملا، جسے میں نے پانی سے نرم کر کے صاف کیا اور پھر پیس کر 3 دن وہ کھاتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں مشرکین کے مدینے پر حملے بھی کئی سال تک جاری رہے، لیکن آخر رمضان المبارک 8 ہجری بمطابق 630 عیسوی میں جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں پر فتح دلوا دی تو طواف سے فارغ ہو کر آپ باب کعبہ کے پاس تشریف لائے۔ آپ کے جانی دشمن سامنے تھے۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم الشان تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا جس میں تمام دشمنوں کے لیے معافی کا اعلان تھا، مساوات انسانی کا اعلان تھا اور ہر قسم کے فخر و مباحات کالعدم کرنے کا اعلان تھا۔ یہ مارکا آرا خطبہ بھی دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم کا زبردست شاہکار ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مکہ کے لوگو، اب بتاؤ کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تب وہ جو 20 سال سے مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور ہر قسم کا ظلم و ستم توڑ چکے تھے، بلکہ مسلمانوں کو اپنے وطن سے بے وطن کرنے والے اور ان پر جنگیں مسلط کرنے والے تھے، یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو چاہیں کر سکتے ہیں، مگر آپ جیسے کریم انسان سے ہمیں نیک سلوک کی ہی امید ہے، اس سلوک کی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا تھا۔ مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ان کی توقعات سے کہیں بڑھ کر ان سے سلوک کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو، صرف میں خود تمہیں معاف نہیں کرتا ہوں بلکہ اپنے رب سے بھی تمہارے لیے عفو کا طلبگار ہوں۔ ایک مستشرق لکھتا ہے، مکہ فتح ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فاتح، ایک بادشاہ، ایک حکمران تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اہل مکہ کے ماضی کے انتہائی ظالمانہ سلوک پر آپ کو جتنا بھی طیش آتا کم تھا اور آپ کی آتش انتقام کو بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ اب وقت تھا کہ آپ خونخوار فطرت کا اظہار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیم ایجاد ہندہ آپ کے قدموں میں آن پڑے۔ کیا آپ اس وقت بے رحمی اور بے دردی سے ان کو پامال کریں گے، سخت عذاب میں گرفتار کریں گے یا ان سے انتقام لیں گے، جیسا کہ صلیبیوں نے کیا تھا کہ 1099 میں فتح یروشلم کے موقع پر انہوں نے 70,000 سے زائد مسلمان مرد، عورتوں اور بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا، یا وہ انگریز فوج جس نے صلیب کے زیر سایہ لڑتے ہوئے 1874 میں افریقہ کے سنہری ساحل پر ایک شہر کو نظر آتش کر ڈالا۔ یہ وقت اس شخص کے اپنے اصلی روپ میں ظاہر ہونے کا ہے۔ اس وقت ہم ایسے مظالم پیش آنے کی توقع کر سکتے ہیں جن کے سننے سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور جن کا خیال کر کے اگر ہم پہلے سے نفرین و ملامت کا شور مچائیں تو بجا ہے۔ مگر یہ کیا ماجرا ہے؟ بازاروں میں کوئی خون ریزی نہیں ہوئی، ہزاروں مقتولوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے اس طرح انتقام لیا کہ اعلان فرمایا، ہر شخص جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے امن دیا جائے گا، جو شخص ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو مسجد کعبہ میں گھس جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو اپنے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی امن دیا جائے گا، جو حکیم بن حزام کے گھر میں گھس جائے اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ اس کے بعد ابی رویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال حبشی غلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا ہوا تھا، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج ہم اس وقت ابی رویہ کو اپنا جھنڈا دیتے ہیں، جو شخص ابی رویہ کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہوگا اس کو بھی کچھ نہ کہیں گے۔ اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، تم ساتھ ساتھ یہ اعلان کرتے جاؤ کہ جو شخص ابی رویہ کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ اس حکم میں کیا ہی لطیف حکمت تھی۔ مکہ کے لوگ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں میں رسی ڈال کر اس کو گلیوں میں کھینچا کرتے تھے۔ بلال جو کبھی مکہ کی گلیوں میں ذلت اور اذیت کا نشان رہ چکا تھا، اسے اہل مکہ کے لیے ابو سفیان کی طرح امن کی علامت قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلام کو سردار مکہ کے برابر کھڑا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ بلال کا دل آج انتقام کی طرف بار بار مائل ہوتا ہوگا، اس وفادار ساتھی کا انتقام لینا بھی نہایت ضروری تھا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کا انتقام اس طرح نہ لیا کہ تلوار کے ساتھ اس کے دشمنوں کی گردنیں کاٹ دی جائیں،
بلکہ اس کے بھائی کے ہاتھ میں ایک بڑا جھنڈا دے کر کھڑا کر دیا اور بلال کو اس غرض کے لیے مقرر کر دیا کہ وہ اعلان کر دے کہ جو کوئی میرے بھائی کے جھنڈے کے نیچے آ کر کھڑا ہوگا اسے امن دیا جائے گا۔ کیسا شاندار انتقام تھا! جب بلال بلند آواز سے اعلان کرتا ہوگا تو اس کا دل خود ہی انتقام کے جذبات سے خالی ہوتا جاتا ہوگا۔ لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیہ الصلاۃ علیہ السلام۔ فاتحین عالم کی فتوحات کی یادیں ان کی ہلاکت خیزیوں اور کھوپڑیوں سے تعمیر کیے جانے والی میناروں سے وابستہ ہوتی ہیں، مگر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح تو آپ کے عفو عام اور رحمت تام کا وہ روشن مینار ہے جس کی کل عالم میں کوئی نظیر نہیں، سوائے 10 مجرموں کے جو اپنے جرائم کی بنا پر واجب القتل تھے۔ عام معافی کا اعلان ہوا اور ان 10 میں سے بھی صرف 3 اپنے جرائم پر اصرار کرنے اور معافی نہ مانگنے کی وجہ سے مارے گئے، ورنہ اس دربار سے تو عفو کا کوئی سوالی خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ یہ وہ عفو تھا جس کے چشمے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے پھوٹے اور مبارک ہونٹوں سے جاری ہوئے۔ اس رحمت عام اور عفو تام کو دیکھ کر دنیا انگشت بدنداں ہے۔ مستشرقین بھی اس حیرت انگیز معافی کو دیکھ کر اپنا سر جھکا لیتے ہیں۔ روزنامہ الفضل ربہ 11 دسمبر 2014 میں مکرم محمد مقصود منیب صاحب کا خوبصورت نعتیہ کلام شامل اشاعت ہے۔ اس نعت میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ ہر دم ہے گونجتی صدا، صلی اللہ صلی اللہ، راہ نجات والہدا، صلی اللہ صلی اللہ، حسن عتم جود و کرم، رشک رم شیریں دہن، اکمل ہے خلق و خلق میں، ہیں پاک روح و گل بدن، صادق بھی ہیں امین بھی وہ خوش خصال و خوش چلن، احمد محمد مجتبیٰ صلی اللہ صلی اللہ، چہرہ ضحیٰ ہے آپ کا واللیل زلف آپ کی، عرش بریں دل آپ کا اکمل تریں جاں آپ کی، روشن جبیں سادہ طبع فطرت لطیف آپ کی، دل نے کہا جاں نے کہا صلی اللہ صلی اللہ، خیر بشر خیر رسل آپ تو ہیں خدا نما، فخر عرب نور عجم آپ حبیب کبریا، مختار و ختم المرسلین ہیں آپ کے ارض و سما، لولاک مولا نے کہا صلی اللہ صلی اللہ، شاہد بھی ہیں مشہود بھی، ناصر بھی ہیں منصور بھی، احمد بھی آپ کا غلام، فضل عمر بھی نور بھی، ناصر بھی ہے عشاق میں، طاہر بھی ہے مسرور بھی، سب دست قدرت نے لکھا صلی اللہ صلی اللہ۔ صدقہ ابن سعید۔